السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم آر گرافکس کی جانب سے فری موبائل گرافکس ڈیزائننگ کورس بیچ 3 کی ایک اور نئی کلاس لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا ٹیچر مسعود الرحمن حاضر ہوں۔ تو چلیے آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہمارے پاس سیکھنے کو نیا کیا کچھ ہے۔ فری موبائل گرافکس ڈیزائننگ کورس بیچ 3 کی ہماری آج کی 6ٹھی کلاس ہے۔ پکسل لیب کے متعلق جو بیسک چیزیں ہیں اور ابتدائی چیزیں ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کچھ چند پکسل لیب کے آپشن اور ٹول چھوٹے جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں ڈیفالٹ سیٹنگ رکھ لیتا ہوں اور بیک گراؤنڈ کا کلر بھی میں تبدیل کر لیتا ہوں۔ تو آپ کو بتایا ہوا ہے بیک گراؤنڈ کے متعلق، تو یہاں سے بیک گراؤنڈ تبدیل کرتے ہیں ہم اور جتنی بیک گراؤنڈ کی سیٹنگ ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس نیچے کلر کا آپشن ہے۔ تو اس کے اوپر آ کر میں یہاں سے بیک گراؤنڈ کا کلر یہ وائٹ ہی رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ میں یہاں اے والا آپشن جو ہے اس پہ آتا ہوں اور یہ ٹیکسٹ کے متعلق ہے ہمارا، تو یہاں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو اس کو میں ایڈٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر بلکہ میں نے یہاں ایک ٹیکسٹ کاپی کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو میں یہاں لے آتا ہوں اور جیسے ہی ہے اس کو ہم اوکے کر لیتے ہیں۔ اوکے کرنے کے بعد آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ٹیکسٹ کلر آپ نے تبدیل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہاں کلر والے آپشن پہ آنا پڑے گا اور یہاں سے آپ کوئی بھی کلر جو ہے وہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ کلر رکھ لیا ہے۔ اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا یہ جو سائز ہے اس کے متعلق، آج یہ جو آگے پینڈنگ کا آپشن ہے اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ تو سائز کے اوپر آ کر آپ نے یہاں سے اس کا سائز چھوٹا کر لینا ہے تاکہ آپ کی سکرین جو ہے اس کے اوپر آپ کا ٹیکسٹ پورا آ جائے۔ تو یہاں سے ہی پکڑ کے آپ اس کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے بعد میں دوبارہ ایڈٹ والے آپشن پہ جاتا ہوں اور اس کی یہ جو آگے سٹار وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کو میں جلدی سے ختم کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ اتنے اچھے نہیں لگ رہے اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں شاید اس کے اندر بھی یہ رکاوٹ ڈالیں گے اور ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ تو ان کو ہم ختم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم چلتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے پاس آ گئی، کلر وغیرہ بھی ہم نے تبدیل کر لیا، سائز کا بھی آپ کو بتا دیا۔ آج کا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ پینڈنگ کا آپشن ہے، یہ والا۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا کام ہے؟ تو یہاں آپ سکرین کے اوپر غور کریں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ ایک طرف سے یہ والی سائڈ آپ دیکھ لیں یا یہ والی سائڈ پہ اس سے کٹا ہوتا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ میں یہاں ایک فونٹ ہے وہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں امید ہے آپ کو بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ جمیل نوری نستعلیق فونٹ جو ہے یہ والا، تو یہاں تو اس کی سیٹنگ ہوئی ہے ٹیکسٹ کی، تو یہ ٹھیک آ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سیڈو سے ٹیکسٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور کٹا کٹا سا لگتا ہے، تو اس کے لیے یہ پینڈنگ کا آپشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں اس کو یہاں 0 پہ رکھ لیتا ہوں، تو ابھی آپ دیکھیں تو یہاں سیڈو سے ہمارا جو لکھائی ہے وہ کٹ گئی ہے اور نظر نہیں آ رہی۔ تو کبھی کبھی تو اس کی سیٹنگ برابر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی لفظ ابھی تو ہم نے خود کیا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایسے خراب ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو پینڈنگ والا آپشن ہے اوپر والا، آپ جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ والی جو آپ کی سائڈ ہے اس سے اگر آپ کا ٹیکسٹ کوئی نظر نہیں آ رہا تو وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور اگر نیچے والی لائن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ والی جو سائڈ ہے اس میں یہ بھی جو ٹیکسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پھر آپ تک ہے کہ آپ اس کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں
और कितनी उसकी सेटिंग करना चाहते हैं। तो अब देखें मुकम्मल हमारी लिखाई जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये जो पेंडिंग वाला ऑप्शन है इसका ये काम है। इसके बाद आगे कलर वाला ऑप्शन है, उसके बारे में आपको बताया है। मज़ीद इसकी बारे में हम आगे तफसील से बात करेंगे। टेक्सचर वाला ऑप्शन है, इसको हम आज की क्लास में नहीं देख रहे, इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी एक मुकम्मल क्लास होगी। उसके बाद आगे आता है जी ओपेसिटी का ऑप्शन। तो ये क्या है कि ये आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो भी आप कोई भी चीज़ है तो उसको आप कहते हैं कि ये जो बहुत तेज़ इसका कलर आ रहा है ये नज़र ना आए बल्कि ये मद्धम हो जाए। और कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लिखाई या कुछ चीज़ें आपके बैकग्राउंड में लगी होती हैं तो उनकी बिल्कुल हल्की हल्की पीछे नज़र आ रही होती हैं। तो वो ये जो ओपेसिटी वाला ऑप्शन है ये काम करता है कि आपने कोई लोगो वगैरह लगाना है या कुछ चीज़ लगानी है तो आप जो है उसकी ओपेसिटी कम करके तो उसको बैकग्राउंड में आप लगा सकते हैं। उसका ये तरीका होता है। कोई चीज़ भी आपने अपना नाम लिख कर लगाना है तो आप जो है वो उसको लिख कर उसके ये जो ओपेसिटी है इसको कम कर दें और उसको पीछे लगा दें और ऊपर जो है वो आप जो भी काम करना चाहें कर लें। मिसाल के तौर पर अब नीचे लिखी हुई है वो बात, उसकी हमने ओपेसिटी कम कर दी है और अब ये जो ऊपर वाली है इसकी हम ओपेसिटी फुल कर देते हैं। तो अब वो पीछे देखें बैकग्राउंड में हमें नज़र आ रही है। उसके बाद आगे जी रोटेट का ऑप्शन है। तो रोटेट के ऑप्शन के लिए हम फ़िलहाल ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको डिलीट कर रहे हैं और हम न्यू टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ मैं कुछ लिख लेता हूँ और आपको समझाते हैं कि रोटेट का ऑप्शन जो है इसका क्या काम है। तो ये भी सिंपल सा है कि आपने आपका जो टेक्स्ट है इसको आपने ऊपर नीचे करना है। जैसे ये इसका एक यहाँ आपको शुरू में बताया था इसका साथ ही ऑप्शन मौजूद है। अगर वहाँ से आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं और अगर यहाँ से आप करना चाहें उल्टा सीधा टेक्स्ट को करना चाहें तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ टेक्स्ट रखना चाहते हैं इस तरीके से तो ये रोटेट वाला जो ऑप्शन है ये हमें इस काम देता है। इसके साइड पे यहाँ एक ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी रोटेट वगैरह किया होगा तो वो वापस अपनी असली हालत पर आ जाएगा। तो अभी हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं और ओके करते हैं। इसके बाद आगे मास्क का ऑप्शन है, इसको भी हम फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। फ़ॉन्ट के मुतालिक कुछ आपको बताया है लेकिन आज की क्लास में नहीं बता रहे। इनके ऊपर इंशाल्लाह पूरी पूरी एक क्लास होगी। उसके बाद आगे स्टाइल का ऑप्शन है। तो इसके अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो दो तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यहाँ बी वाला ऑप्शन है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं या इसका क्या काम है तो ये जो टेक्स्ट है इसको अगर आप थोड़ा सा मज़ीद मोटा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार ये लिखाई सही नज़र नहीं आ रही, साफ नज़र आए, तो इस बी वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा ये मोटा होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है आई सा बना हुआ है टेढ़ा सा। तो इससे ये होता है कि आपकी लिखाई जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। हर बंदे के अपना शौक़ है और उसको जो कैसी चीज़ अच्छी लगती है उसकी मर्ज़ी है। तो अगर आपका ये चीज़ अच्छी लगती है कि मेरी लिखाई थोड़ी टेढ़ी नज़र आए तो उसके लिए आपको ये आई वाला जो ऑप्शन है ये मिल जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है या जो भी आपने लिखा हुआ है तो ऊपर की तरफ से वो आगे की तरफ झुक जाएगा। उसके बाद आगे यू बना हुआ है और उसके नीचे लाइन लगी हुई है। तो अंडरलाइन आसान सी बात है कि आप जो भी टेक्स्ट है उसके नीचे अगर लाइन लगाना चाहें तो लाइन आप लगा सकते हैं। यहाँ जो आखिरी ऑप्शन है टी बना हुआ है और उसके ऊपर लाइन लगी है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो बी वाला, आई वाला या अंडरलाइन वाला लाइन वाला कोई भी आपने ऑप्शन जितने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अभी हम क्लिक करते हैं, देखें तो वो अपनी असली हालत पर आ गए। यहाँ एक नीचे चीज़ है मुझे बड़ी अच्छी लगती है पिक्सल लैब की, ये वाली। तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट को स्लाइड करके कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर आप कोई एक ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यू आ रहा है, इसके नीचे मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप नीचे से इसको सिलेक्ट करें और इसको आप लाइन लगा सकते हैं। और जो रहमान है इसको मैं चाहता हूँ कि ये आगे से टेढ़ा हो जाए तो इस तरीके से आप इसको टेढ़ा कर सकते हैं। मसूद जो है इसको मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए और थोड़ा मोटा हो जाए। तो यहाँ आपको जहाँ जिस चीज़ के ऊपर आपने कुछ चीज़
اپلائی کرنی ہے اس کو سلیکٹ کر کے آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر وہ چیز اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے جی کرو کا آپشن، اور اس کے ساتھ ہی بیک گراؤنڈ ہے۔ کرو کے آپشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر واٹس ایپ ڈی پی دیکھی ہوں گی یا لوگو وغیرہ دیکھے ہوں گے، تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے وہ گول ہوئے ہوتے ہیں اور نام لکھا ہوتا ہے یا نمبر لکھا ہوتا ہے، تو وہ گولائی میں آیا ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے آتا ہے جی؟ کوئی ذرا بھی مشکل نہیں ہے، بس آپ نے یہ کرو والا آپشن جو ہے اس کے اوپر آنا ہے۔ اگر آپ یہاں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس طریقے سے آپ کرو کر سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف بھی آپ کرو کر سکتے ہیں۔ تو اکثر آپ نے واٹس ایپ ڈی پی وغیرہ میں یہ چیز دیکھی ہوگی، تو یہاں سے کرو کا جو آپشن ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کرو والا آپشن ہے، یا ان کو انشاءاللہ آگے والی جو ہماری کلاسیں ہیں ان کے اندر بار بار ان چیزوں کا اتنا استعمال آئے گا کہ یہ آپ کو ازبر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آگے بیک گراؤنڈ کا آپشن ہے، تو یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے نیچے آپ بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں اوکے کرتا ہوں تو اب وہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے نیچے بیک گراؤنڈ آ گیا ہے۔ اس کا کلر میں تبدیل کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صاف سمجھ آئے۔ جی یہ دیکھیں یہاں نیچے اس کی کوئی سیٹنگ ہے کہ آپ اس کی لمبائی چوڑائی دائیں بائیں اوپر نیچے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں اب بائیں سائڈ سے یہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس طرح اگر دائیں سائڈ سے آپ کرنا چاہتے ہیں، اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ جہاں آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں نیچے ریڈیس کا آپشن ہے کہ آپ اس کے جو کونے ہیں ان کو آپ گول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیں تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے کہ آپ کا کوئی ٹیکسٹ ہے اس کو آپ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صاف دکھائی دے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں بیچ میں دو تین آپشن ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آگے آپشن آ جاتے ہیں ہمارے پاس اسٹروک کا۔ تو یہ جو آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کو آپ آؤٹ لائن دینا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ٹیکسٹ ہے، اسی طرح کا ایک اور ٹیکسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں اس کے نیچے سیٹنگ ہے، آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک میں آپ کو نقطے کی پوائنٹ کی بات بتا دیتا ہوں، اس کو لازمی آپ یاد رکھیے گا۔ اکثر جب آپ نے ابھی بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کی ہیں اور ان کے اوپر آپ نے چیزیں وغیرہ لکھی ہیں، قرآن کی آیت وغیرہ جو اسائنمنٹ دی گئی تھی، اس میں اکثر میں یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ آپ جو ٹیکسٹ لکھتے تھے یا ہماری جو بہنیں تھیں وہ لکھتی تھیں تو وہ ٹیکسٹ نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ بہت قیمتی بات ہے، آپ نوٹ کر لیں کہ اوپر آپ وہ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے کلر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکسٹ بالکل واضح دکھائی دے، تو اس کے لیے یہ بڑا زبردست آپشن ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کا کوئی بھی کلر رکھنا ہے جو بھی آپ کا مرضی ہو، اس کو آپ نے سٹروک دینی ہے اور آؤٹ لائن دینی ہے، اور اس کو آپ نے بڑا کر دینا ہے۔ جیسے ابھی میں نے اس کو جو ہے وہ یہاں 20 کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ فل بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن 20 کے اوپر تک 20 تک ٹھیک رہتا ہے، اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ صاف نظر آئے گا اور واضح نظر آئے گا، تو اس چیز کو آپ خیال کریں۔ تو یہ ٹیکسٹ ہے، اس کو آپ سٹروک دے سکتے ہیں، کلر جو مرضی آپ کا، آپ گریڈینٹ میں سے رکھنا چاہیں یا عام لوکل میں سے رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں آخر میں ایک ریفلیکشن کا آپشن ہے، آپ دیکھیں تو یہ بالکل کونے پہ یہاں پر، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو ریفلیکشن جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، اس کو انیبل کرتے ہیں، تو جو اوپر والا ٹیکسٹ ہے وہ آپ کا نیچے کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست خوبصورت سا ایفیکٹ سا بن جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کتنا دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ کبھی کبھی کسی کسی جگہ استعمال ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے میں بیک گراؤنڈ تبدیل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، تو یہاں دیکھیں تو کتنا خوبصورت جو ہے وہ یہ نیچے کی طرف لگ رہا ہے اس طریقے سے، تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹول تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو آپ کو بتا دیں۔ اس کے بعد جو آگے آنے والے ہمارے ٹول ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ایک ایک کے اوپر ایک ایک یا دو دو کلاسیں ہوں گی، اور بڑی تفصیل سے ان کو ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور یہ سمجھنے میں آسان تھے تو میں نے ان کو مختصر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، بتا دی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو تھوڑے مشکل ہیں یا جو ضروری ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ان کو ہم دیکھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔